کار کی جو بزم سجانے میں لگے ہیں. Subscribe our YouTube channel and watch our videos. عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العلي العظيم. آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے، آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے، تیرے کرم نے گود میں لے کر سلا دیا. اضطراب بنی بے چینی حال ہے. ماشاء اللہ اتنی قیمتی باتیں ہم لوگوں نے سنی اس وقت حضرت مولانا سے. اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور صحت عافیت کے ساتھ اعضاء ایمان کی سلامتی کے ساتھ ان کا سایہ دیر کا قائم رکھے، ان کے فیض کو اللہ تعالیٰ جاری اور افساری فرمائے. ماشاء اللہ بہت قیمتی باتیں تھی. بس باتوں کی کمی نہیں ہے، کمی ہے تو عمل کی کمی ہے. علم کی بھی کمی نہیں، عمل کی کمی. میں عرض کر رہا تھا آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے، اضطراب میں بے چینی، تیرے کرم نے گود میں لے کر سلا دیا. اب اللہ کا کرم حاصل کیسے ہوگا؟ اللہ کا گود اللہ کی رحمت ہے، ملے گا کیسے؟ اس کے لیے یہ میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کیا ہے، اللہ کی ذکر کثرت سے کرنا. جیسے آگے فرمایا مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے، مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے، تقدیر بدل جاتی ہے مستر کی دعا سے. تقدیر بدل جاتی ہے مستر کی دعا سے. حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے وہ ہزاروں شغل ہیں دن رات میں، وہ ہزاروں شغل ہیں دن رات میں، لیکن اسعد آپ کی یاد سے غافل ہے، لیکن اسعد آپ کی یاد سے غافل ہے. اسی فرمایا بظاہر جن کے پاس عہدہ ہے، مال ہے، دولت ہے، دیکھ کر کے انسان رش کرتا ہے. رش کرنے کی چیزیں وہ نہیں ہیں، بلکہ جو نعمت اللہ نے آپ کو دیا ہے، ہم کو ہم سب کو دیا ہے، وہ چیز قابل رش ہے. اسی کو فرمایا دشمنوں کو عیش آب و گل دیا، دشمنوں کو عیش آب و گل دیا، دوستوں کو اپنا درد دل دیا، دوستوں کو اپنا درد دل دیا، ان کو ساحل پہ بھی طغیانی ملی. دیکھیے جتنا ہم اس میں گہرائی میں جائیں گے ہمیں بات نظر آئے گی کہ ساحل پہ بھی طغیانی ملی. ان کو ساحل پہ بھی طغیانی ملی اور مجھ کو طوفا پہ بھی ساحل، مجھ کو طوفا پہ بھی ساحل. یہ عالم عیش و عشرت کا اور یہ حالت کیف و مستی کی، یہ عالم عیش و عشرت کا اور یہ حالت کیف و مستی کی، بلند اپنا تخیل کر یہ سب باتیں ہیں پستی. بلند اپنا تخیل کر یعنی خیالات مجھ سے کرو، بلند اپنا تخیل کر یہ سب باتیں ہیں پستی کی. یہ جہاں دراصل ویرانہ ہے وہ صورت ہے بستی کی. یہ جہاں دراصل ویرانہ ہے وہ صورت ہے بستی کی. بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب و ہستی کی، بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب و ہستی کی کہ آنکھیں بند ہو جائیں آدمی افسانہ ہو جائے، کہ آنکھیں بند ہو جائیں اور آدمی افسانہ ہو جائے. بہت بڑا دھوکہ ہے. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. قرآن کریم میں دو چیزوں کو بیان کیا گیا کہ بڑے دھوکے کی چیز، ایک دنیاوی زندگی بڑے دھوکے کی چیز، اور دوسری چیز شیطان، یہ بڑا دھوکہ باز. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. اس سے ہم کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. تو بہرحال بڑی قیمتی باتیں ہوئی ہیں، اس کو اپنے گرے لگا لیں، گرہ باندھ لیں اور عمل کی نیت کر لیں. اس لیے کہ بھائی اصل مسئلہ عمل کا ہی ہے.
عمل کی نیت کر لیں گے، ہمت کر لیں گے، ارادہ کر لیں گے تو اللہ کی مدد بھی شامل ہے. ہوگا تو اللہ ہی کی توفیق سے، لیکن ہم ہمت تو کریں، ارادہ تو کریں. ارادہ پختہ ہونا چاہیے، نیت پختہ ہونی چاہیے. انشاءاللہ ہم ضرور عمل کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ چیز کیا ہے؟ یہ اختیاری ہے، غیر اختیاری نہیں. نیت کیا ہے؟ اختیاری ہے. ہم سب یہ نیت کر رہے ہیں انشاءاللہ. جو کچھ حضرت مولانا نے باتیں فرمائی ہیں، میں بھی محتاج ہوں، میں بھی نیت کر رہا ہوں، اور آپ سے بھی درخواست کر رہا ہوں کہ آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ اس پر عمل کریں. یہ جو باتیں ہو چکی ہیں یا اب ہوں گی انشاءاللہ، ہم اس کے اوپر عمل کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور اپنے کم سے کم جہاں ہم رہتے ہیں گھر والوں کو عمل پہ لانے کی کوشش کریں. ان کی خواہی یہی ہے کہ ان کو بھی ہم عمل سے جوڑنے کی کوشش کریں. اور جس طریقے کے حالات ہیں، چاہے وہ عالمی حالات ہوں، ملکی حالات ہوں، انفرادی حالات ہوں. انفرادی حالات میں کوئی بہت اچھے نہیں ہیں، آپ اندر گہرائی میں گھس کر کے دیکھیں. اجتماعی حالات ہوں، اندرونی حالات ہوں، بیرونی حالات ہوں، اقتصادی حالات ہوں، سماجی حالات، سارے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جاتے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے حالات یہ ہمارے بگڑے ہوئے اعمال کی بھیانک شکل ہے. یہ سارے حالات ہمارے بگڑے ہوئے اعمال کی بھیانک شکل ہے. اس لیے اپنے اعمال کو ہم کو ٹھیک کرنے کی نیت کرنا چاہیے کہ ہم ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ، حالات ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے. حالات کا تعلق وہ اعمال سے ہے، اور اعمال کا تعلق ہم سب سے ہے، انسانوں سے. حالات کب ٹھیک ہوں گے؟ جب اعمال ٹھیک ہوں گے. یہ بالکل 100% یقینی بات ہے. حالات کب ٹھیک ہوں گے؟ جب اعمال ٹھیک ہوں. اعمال کب ٹھیک ہوں گے؟ جب ہم ٹھیک ہوں. اعمال کا تعلق تو ہم لوگوں سے ہے نا. ہم ٹھیک کریں گے اپنے آپ کو انشاءاللہ، اور اپنے گھر والوں کو بھی پیار سے، محبت سے، خوشامد سے، جتنا ہو سکے سختی کے ساتھ. اس لیے کہ زمانہ سختی کا نہیں ہے، بلکہ یہ زمانہ کیا ہے، ہر زمانے میں جتنا شاہ مصطفی اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ کا ملفوظ ہے، فرمایا کہ میں نے سختی بھی کر کے دیکھا، نرمی بھی کر کے دیکھا. جتنا نرمی کو مٹھی پایا، سختی کو مٹھی نہیں پائی. اس لیے نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ سختی کرنے سے پھر بغاوت کے لوگ آ جاتے ہیں، ضد پہ آ جاتے ہیں. تو ہمیں مقصد کو عمل کرانا ہے، نہ سختی مقصد ہے نہ نرمی مقصد ہے، لیکن کام بنے گا نرمی سے. جتنا ہو سکے پیار سے، محبت سے، دعاؤں سے، خوشامد سے خود بھی عمل کے اوپر آنا اور اپنے گھر کے ہر فرد کو لانے کی کوشش کرنا. انہیں سارے اعمال میں سے ایک یہ بھی ہے کہ صبح صادق کے بعد، فجر کی نماز کے بعد، نماز کے وقت ایک عمل ہم لوگ طے کر لیں کہ نہ ہم سوئیں گے نہ گھر میں کسی کو سونے دیں. یہ بھی بہت بڑا ایک نحوست ہے آج ہماری قوم کے اندر کہ فجر کی نماز میں مسجد بھی جاتے ہیں. کوئی ذرا برابر دیندار بھی ہے تو گھر پہ نماز پڑھتا ہے، کوئی عذر ہے، معذور ہے، شرعی عذر ہے، اس کی بات الگ ہے. لیکن عام طور سے خود بھی مسجد نہ جانا اور گھر کے لوگوں کو سوتا ہوا پڑا چھوڑ دینا. سارے ماحول سونے کا ہوتا ہے، اور وہ وقت ہے اللہ کی رحمتوں کو اترنے کا ہوتا ہے. وہ وقت اللہ کی رحمتوں کا اترنے کا ہوتا ہے. شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت بھی فرمایا، اول روز خواب کم کن عیب پہ سر، اول روز خواب کم کن عیب پہ سر، نفس را بدخو میاموز عیب پہ سر. اپنے نفس کو بری عادت مت ڈالو، بری عادت مت سکھاؤ، اور اپنے آپ کو صبح صادق کے بعد سونا کم یا مانا نفی میں ہے، نہ سو. بیماروں کی بات الگ ہے، معذوروں کی بات الگ ہے، لیکن یہ ہے جو معتدل صحت کے لوگ ہیں. لیکن عام طور سے آپ اپنی بات جائزہ میں لے لیجیے گا، انشاءاللہ غلط نہیں کہہ رہا ہوں. 98% 99% تقریباً یہی ماحول ہے. اور ہم کیا کہیں، دنیا داروں کا دینداری کے جو لیول لگائے ہوئے ہیں وہاں بھی تقریباً یہی ماحول بنتا رہتا ہے. صبح تو اللہ کے رحمتوں کے اترنے کا وقت ہوتا ہے، روزیوں کے اترنے کا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت جو ہے سارے کے سارے جو ہے خواب غفلت میں ایسے سوتے ہیں. تہجد تو دور کی بات ہے، وہ فجر کی نماز کے لالے پڑ جاتے ہیں. اس لیے کم سے کم یہ مجمع تو نیت کرے، ہمت کرے، ارادہ کرے کہ صبح انشاءاللہ ہم نہ سوئیں گے نہ گھر کو سونے والوں کو سونے دیں گے. اب لاٹھی مار کر کے نہیں، پیار سے، محبت سے، شفقت کے ساتھ، ترغیب دلا کر کے. ایک دن میں نہیں ہوگا، چند دن میں ہوگا. اس کا طریقہ یہ بھی ہے
کہ عشاء کے بعد فوراً سونے کا معمول بنایا جائے. یہ تو حدیث پاک کے اندر ہے، یہ تو سنت ہے. بہت سے اولیاء اللہ بزرگان دین کو عشاء کے بعد اگرچہ دینی کام کی دینی باتوں کی گنجائش ہے لیکن وہ دینی بات بھی نہیں کرتے تھے کہ سنت کے خلاف. بس فوراً عشاء پڑھے اور سونے کے رسمات. یہاں تک کہ کھانا بھی کھانا بھی مغرب عشاء کے بیچ میں کھا لیتے ہیں. عشاء کے بعد کھانے کا معمول بھی. بس عشاء کے بعد جب فوراً سوئے گا تو پھر جو ہے وہ تہجد میں اٹھنا تو انشاءاللہ آسان ہو ہی جائے گا. اور تہجد میں اٹھنا آسان ہوگا تو فجر بھی آسان ہو جائے گی انشاءاللہ. فجر کی نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ رفتہ 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 حالات بدلنے شروع ہو جائیں. کر کے دیکھیں یہ نسخہ میں نہیں کر رہا ہوں اپنے طرف سے، یہ جو ہے بزرگوں کی باتیں کہہ رہا ہوں. شاہ رحمۃ اللہ علیہ یہ خاص طور سے ایک پرچہ شائع کیا تھا انہوں نے اپنے زمانے میں جس کا عنوان ہی تھا ہماری تباہی اور اس کا حل. اس کے اندر سب سے پہلا جو نسخہ حضرت نے جو لکھا تھا چند چیزیں تھیں، اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام، خصوصاً نماز فجر کا اہتمام. 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام، خصوصاً نماز فجر کا اہتمام. اب اس کے لیے کیا ہے؟ ایک تو عشاء بعد جلسوں کی فکر. دوسری چیز یہ ہے کہ مغرب اور عشاء کے بیچ میں کھانا کھاتے ہیں. کھانا کچھ مختصر ہی کھائے تو بہتر ہے بنسبت دین کے. رات کا کھانا غذا کچھ ہلکی ہونی چاہیے، کچھ سادی ہونی چاہیے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ باوضو ہو کر کے سوئے. باوضو ہو کر کے سوئے. پوری رات انشاءاللہ عبادت کرنے والوں میں ہم شامل ہو جائیں. چوتھی چیز یہ ہے کہ سنت کے مطابق سوئے. جو سنتیں ہیں، جو اذکار ہیں، ان کو پڑھ کر کے سوئے. اور جس وقت بھی آنکھ کھل جائے رات میں، نہ اس کے لیے اٹھنا شرط ہے نہ وضو کرنا شرط ہے. آنکھ کھلنے کے ساتھ ہی آدمی اللہ کی ذکر کر سکتا ہے. تہجد پڑھنے کے لیے تو اٹھنا شرط ہے نا اور وضو کرنا شرط ہے نا. لیکن اگر جو ہے اٹھنے کی ہمت بالفرض نہیں ہو رہی ہے تو ہمت پیدا کرنے کے لیے اتنا آسان طریقہ ہے کہ بستر پہ لیٹے لیٹے آنکھ کھلی ہم ذکر شروع کرتے ہیں. اللہ والوں نے فرمایا کہ رات میں تہجد پڑھنا یہ مستقل سنت ہے اور ذکر کرنا یہ مستقل سنت ہے. تو ایک سنت پر عمل کرنے کی اگر ہمت نہیں ہو پا رہی ہے یعنی تہجد پڑھنے کی، تو ذکر کرنا تو بہت آسان ہے. تہجد کے لیے وضو کرنا شرط ہے، اٹھنا شرط ہے. لیکن ذکر کرنے کے لیے نہ اٹھنا شرط ہے نہ وضو کرنا شرط ہے. تو ہم جو ہے لیٹے لیٹے ہم جو ہے اللہ کے جو ذکر ہے خاص طور سے جیسے چوتھا کلمہ شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. یہ چند مرتبہ پڑھ لیا. تیسرا کلمہ پڑھ لیا. یا اور بھی اذکار ہیں، سبحان ربی و بحمدہ، سبحان ربی العالمین. یہ جو ہے مسنون، سب یہ اذکار مسنون ہیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب انسان رات کو سونے جاتا ہے تو اس شیطان اس کے اوپر گندا پڑتا ہے. اور گندا پڑتا ہے کیا؟ وہ جملہ ہے علیک اللیل الطویل، یعنی رات بڑی لمبی ہے. رات بڑی لمبی ہے یعنی یہ لمبی ہے تو اب یہ لمبی سمجھ کر کے یہ سوتا رہے، تہجد بھی اس کی فوت ہو جائے، یہاں تک کہ نماز بھی لمبے کے چکر میں فوت ہو جائے. اس کے کام میں پڑتا رہتا ہے، وہ گنڈا پڑتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے پورا بدن بوجھل ہو جاتا ہے. اور شیطان کے گنڈے کی وجہ سے، گنڈا پڑنے کی وجہ سے شیطان جو ہے اس کے جکڑن میں اتنا جکڑ جاتا ہے، شیطان کے جکڑن میں اتنا جکڑ جاتا ہے کہ اس کو ہمت نہیں ہوتی ہے تہجد کے لیے اٹھے اور فجر کے لیے. اس کا نسخہ یہ کتنا پیارا نسخہ ہے کہ شروع میں سوتے وقت بھی تدبیر اختیار کر لیا کہ باوضو سوا، جلدی سوا، کھانا مغرب بعد کھا لیا یا عشاء سے متصل کھا لیا، اور ذکر و اذکار کرتے ہوئے جو مسنون چیزیں ہیں اس کو پڑھتے ہوئے سویا. اور جس وقت آنکھ کھلی اس وقت بھی جو ہے اللہ کے ذکر کرنا شروع کیا. اب یہ ذکر کرنا شروع کیا تو یہ گھنٹے جو پڑھے گئے ہیں اس کے بدن کے اوپر، یہ گھنٹے جو ہے ٹوٹنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ جب ٹوٹنے شروع ہو جاتے ہیں اور کثرت کے ساتھ جب پڑھ لے گا، جب وہ جو ہے گھنٹے ٹوٹ جائیں گے تو پھر جو ہے طبیعت اس کی بشاش ہو جائے گی اور ایک دوسرا جھکنا جو ہے بالکل آسان. اللہ والوں کے واقعات سے اندازہ لگتا ہے. حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرتضہ، ان کا سونا بھی اختیاری تھا، اٹھنا بھی اختیاری تھا. ادھر جو ہے دارالعلوم میں جو ہے بخاری شریف کا درس دے رہے ہیں، سیاہ ستہ کی بڑی کتابوں کا درس دے رہے ہیں، اور ادھر جو ہے درس سے فارغ ہو کر کے جو ہے جلسوں میں جا رہے ہیں.
اور جلسوں میں جا کر کے وہاں بڑے بڑے اسفار اور بڑے بڑے بیانات اور میٹنگ اور ساری چیزیں کر رہے ہیں اور سونے کا موقع نہیں مل رہا ہے. یہ سونا بھی ضروری ہے, یہ سرکاری مشین ہے, اس کو سکون دینا بھی ضروری ہے. اب وہ جو کسی کے تنہائی کمرے میں گئے اور جا کر کے کہا کہ بھائی ہمیں آدھا گھنٹہ لیٹنا ہے, سونا ہے, تیاری سو گئے. آج بہت سے لوگوں کو سونے کے بعد نیند نہیں آتی, سو گئے. آدھا پون گھنٹے کے بعد جو ہے اٹھنا ہے, تیاری اڑ گئے اور بالکل حشاش وشاش. اللہ کی قدرت دیکھیے, جو دوسروں کی نیندیں 6 گھنٹے میں پوری ہوتی ہیں وہ حضرت کی نیند آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے میں پوری. یہ تو اللہ کی قدرت. اب یہ جو ہے یہ انسان اپنے آپ کو اس سانچے پہ ڈھالنے کی کوشش کرے گا, بنانے کی کوشش کرے گا. تو جن کی غذائیں جو ہیں وہ جو ہے 5 روٹی میں جو ہے پیٹ بھرتا ہے. بہت سے اللہ کے ولی ایسے ہیں کہ ان کی 1 روٹی میں وہ غذا وہ کام کر جاتا ہے, ان کی قوت پیدا ہو جاتی ہے, اتنا پیٹ بھر جاتا ہے. جن لوگوں کی جو ہے نیند وہ 6 گھنٹہ 5 گھنٹہ 4 گھنٹے میں پوری ہوتی ہے, وہ جو ہے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے میں جو نیند پوری ہو جاتی ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. یہ اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے بعد یہ ساری چیزیں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. مولانا اعجاز علی صاحب شیخ الادب والفقہ نور اللہ مقدرہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جب جو ہے میں کنز کی شرح لکھ رہا تھا اس کے حاشیہ تو تقریباً جو ہے 22 راتوں تک جو ہے میں نہیں سویا. سونے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی, لوگوں کو سونے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی. جو ہے رات میں جگ رہے ہیں اور دن میں کام بھی کر رہے ہیں, رات میں کام بھی کر رہے ہیں, سونے کا کوئی کام بھی نہیں ہو رہا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ مشہور ہے کہ پوری رات نہیں سوئے 40 سال تک, اور عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا. اور دوپہر کے بارے میں فرمایا کہ دوپہر میں سنت سمجھ کر کے قیلولہ کی نیت سے تھوڑی دیر لیٹتا ہوں, ورنہ اس کی بھی مجھے حاجت نہیں. سنت سمجھ کر کے قیلولہ کی نیت سے تھوڑی دیر کے لیے لیٹتا ہوں, ورنہ اس کی بھی مجھے حاجت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دل کے اندر ایسی فرحت اور بشاشت اور قوت ایسے جو ہے روحانی کرنٹ پیدا کر دیتے ہیں تو وہ جو ہے ان کو اس کی مادی چیزوں کی اتنی زیادہ ضرورت ہی نہیں رہتی. باتوں میں باتیں آتی گئی, میں عرض کرتا چلا گیا. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم سب نیت کریں اور طے کریں, ہمت کریں. ہمت سے بہت سارے کام آسان ہوتے ہیں. ہم طے کر لیں گے انشاءاللہ کچھ نہیں. اسی کو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ اگر وقت سحر قصد شکار, وہ اگر وقت سحر قصد شکار, آنکھ خود ہی کھل جاتی ہے بار بار, آنکھ خود ہی کھل جاتی ہے بار بار, رات بھر رہتا ہے تجھ کو انتظار. وہ اگر وقت سحر قصد شکار, آنکھ خود ہی کھل جاتی ہے بار بار, رات بھر تجھ کو رہتا ہے انتظار, اور نماز فجر کا پڑھنا ہے تجھ پہ بار, نماز فجر کا پڑھنا ہے تجھ پہ بار. اس لیے ہمارے بہت سارے دینی دنیوی مسائل کا حل اس کے اندر چھپا ہوا ہے. اس لیے ہم طے کر لیں گے تو اللہ کی مدد بھی آنی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. کم سے کم تسبیح فاطمہ پڑھ کے تو سوئیں. یوں تو 5 نمازوں میں پڑھنے کی نیت کریں, 5 نماز کے بعد, لیکن سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ لازماً پڑھیں. جس کا فائدہ علماء کرام یہ لکھا ہے انشاءاللہ دن بھر کے ہمارے کاموں کا تھکان دماغ کا بدن کا وہ ختم ہو جائے. اس کی تاثیر بھی اس کی برکت سے انشاءاللہ اتنا بھی آسان ہو جائے. کریں بھائی انشاءاللہ, اللہ کی توفیق نصیب فرمائے. بہرحال میں ذکر کی آیت پڑھا تھا اور ذکر کا معمول بھی ہے, تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کر لیا جائے. افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس بات کے اندر فرمایا گیا افضل الذکر کیا ہے, وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ. اور یہ جیسے کپڑوں کے صاف کرنے کے لیے سرف ہے, بدن کو صاف کرنے کے لیے صابن ہے, ایسے دل کو صاف کرنے کے لیے, دل کی مرجھائی کرنے کے لیے, دل کا زنگ دور کرنے کے لیے, دل کا روگ دور کرنے کے لیے اللہ کا ذکر, قرآن کریم کی تلاوت ہے, اللہ کا ذکر ہے. اور اس میں بھی افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جتنا قیمتی کلمہ ہے, ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اگر ایک پلے پر رکھ دیا جائے اور یہ کلمہ ایک پلے پر رکھ دیا جائے تو یہ پلہ جو ہے انشاءاللہ چھپ جائے. ساتوں زمین جو کچھ اس کے اندر ہے, سونے چاندی ہیرے جواہرات ڈیزل پیٹرول اور جو ہے کیا کہتے ہیں ہیرے موتی سب جو ہے ایک پلے, ساتوں زمین اور جو کچھ اس میں, اور ساتوں آسمان اور ایک پلے پہ,
کلمہ طیبہ کا پرچہ رکھ دیا جائے تو بھاری ہو جائے، چھپ جائے، اتنا قیمتی وزنی کلمہ اللہ نے ہم سب کو دیا۔ ایسی اگر شیخ نے لکھا ہے فضائل ذکر میں کہ اگر کوئی اخلاص کے ساتھ یعنی دل کی گہرائی کے ساتھ یہ کلمہ پڑھے تو سیدھے عرش الہی تک پہنچتا ہے، بشرطے کہ دو کام نہ کرتا ہو، ایک تو ریا کے ساتھ یہ کلمہ نہ پڑھے، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے پڑھے، دوسری چیز یہ ہے کہ وہ گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچائے۔ اگر یہ دو کام کر لے تو یہ کلمہ وہاں تک پہنچنے میں دیر نہیں لگتی، بالکل جو ہے سات و آسمان سے اوپر یہ کلمہ وہاں پہنچتا ہے۔ اثرات یقینی طور پر ہیں، لیکن آج اس کے اثرات کو ظاہر کرنے کے لیے بہت سارے ہمارے ضروری عادتیں، جیسے حضرت نے فرمایا قطع رحمی ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، شراب ہے، دنیا ہے، یہ چار چیزیں ہیں بہت بڑی چیز۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہمارے اندر بری عادت ہے، اس کی مثال بار بار میں آج کرتا ہوں ساتھیوں میں، جیسے سورج کتنا جو روشن، کتنا تابناک ہے، کتنا گرم ہے، جب سورج جو ہے جب بادل ہٹ جائے اور جب دھوپ تیز ہو، سخت دھوپ نکلی ہوئی ہے، اس میں جا کر کے کھڑے ہونا کتنا مشکل ہوگا، شیخ ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہو جاتے۔ تو سورج کتنا گرم بھی ہے، کتنا روشن بھی ہے، کتنا طاقتور ہے، اس کائنات سے سائنسدان کی تحقیق کے مطابق 12 لاکھ گنا بڑا ہے، ایک تحقیق کے مطابق 12 لاکھ گنا بڑا ہے۔ تو اس کے سامنے جو ہے ساری کائنات کے ایسی ایکٹیویٹیز کی زیادہ چھوٹی ہے۔ وہ جو ہے سورج اتنا روشن ہے، اتنا گرم ہے، لیکن جب بادل آ جاتا ہے تو اس کی روشنی بھی رک جاتی ہے اور اس کی گرمی بھی رک جاتی ہے کہ دیکھیے روشنی اس کی رکی ہوئی ہے اور گرمی بھی اس کی کم ہے کہ نہیں، اس کی کم ہے کہ نہیں۔ تو اصل کو چھپانے کے لیے کیا ہے، وہ بادل آ گئے۔ تو اصل ایمان والا تو بہت قیمتی، نہایت مضبوط ہے، نہایت طاقتور ہے، نہایت مبارک ہے، نہایت متبرک ہے، لیکن جو چیز اس کو نقصان پہنچانے والی کیا ہے، وہ جو ہے معصیت ہے، گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، جس کی وجہ سے اس کی طاقت رکی ہوئی۔ جیسے سورج کی طاقت بادل نے آ کے روک دیا ہے، ایسے ایمان والے کی طاقت گناہوں نے آ کر کے روک دی۔ اس لیے دل کا زنگ دور ہوگا، دل کا روگ دور ہوگا، دل کی بیماریاں دور ہوگی، وہ کس کے ذریعے، اللہ کے ذکر، جس کی عادت جو ہے ذکر اتنا کرنا چاہیے 24 گھنٹے میں کہ ذکر جو ہے ہمارے نفس اور نفس کے رذائل پہ غالب آ جائے اور رذائل اندر دب جائیں تاکہ ذکر جو ہے اوپر آ جائے۔ لیکن اتنا ذکر ہم لوگ نہیں کر پاتے ہیں، کم سے کم جتنا ہو سکے اتنا ذکر کریں۔ زبان سے جب ذکر کریں گے نا، دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، تو ذکر جو ہے زبان کے ذریعے سے وہ دل تک پہنچے گا، وہ راستہ ہے۔ زبان سے جب کہا تو دل تک پہنچے گا، اور دل پہ جب وہ ذکر اتر جائے گا تو روح تک وہ ذکر پہنچے گی، اور روح پہ جب وہ ذکر پہنچے گی تو روح روانہ ہو جائے گی، روح طاقتور ہو جائے گی، اور جسم تو روح کے تابع ہے، جسم تو روح کے تابع ہے، پھر انشاءاللہ ہمارا جسم بھی جو ہے وہ جو ہے قوت محسوس کرے گا، کیونکہ روح قوت محسوس کرے گا، روحانی قوت، روحانی طاقت پیدا ہو جائے گی، تو جسم بھی جو ہے انشاءاللہ ہمارا طاقتور ہوگا، چاہے کم غذا استعمال کرے۔ جس کی بنیاد کیا ہے، وہ اللہ کے ذکر، سمجھ گئے نا۔ زبان سے کہیں گے تو دل تک پہنچے گا، یہ راستہ ہے۔ زبان سے کہا تو دل تک پہنچے گا، اور دل سے جب کہا تو دل کے ذریعے سے پھر وہ روح تک پہنچے گی، اور روح میں جا کر کے جب وہ خلق مت ہو جائے گا، ذکر اندر غالب ہو جائے گا روح کے اوپر، تو پھر روحانیت پیدا ہو جائے گی، روح طاقتور ہو جائے گی، اور پھر انشاءاللہ جسم بھی طاقتور ہوگا، اور پھر جو ہے رذائل ہمارے جو گندگیاں ہیں نفس کی وہ دبتی چلی جائے گی۔ اس لیے پہلے ذکر اس وقت کر لیا جائے